السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ بہت سے ساتھیوں سے ملنے جاتا ہوں تو بعض دفعہ ان میں دوست بھی ہوتے ہیں، بعض صرف ہمارے شہر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہسپتالوں سے کال آ جاتی ہے کہ جی بندہ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ امام آئے ہمارے ساتھ دعا کر لے ہمارے لیے، یا ہمیں وزٹ کر لے، جانے والا بندہ دنیا سے، لاسٹ وشز ہیں کچھ ایسا۔ ایسے موقع پر بالکل یہ تو کہنا نہیں چاہیے بندے کو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس طرح کے دعوے نہیں کرنے چاہیے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی تم تو واقعی مرنے والے ہو۔ میں ایسے لوگوں سے مل کے آیا ہوں کہ جن کو ڈاکٹروں نے کہا 1 ہفتہ 2 ہیں ان کے زندہ رہنے میں، وہ سال گزار گئے اور اچھے خاصے گزار گئے۔ تو یہ پرابلم ہے۔ تو اس میں ہمیں بیلنس رکھنا ہے کہ دونوں ایکسٹریمز میں نہ جائیں ہم، کہ نہ تو یہ کہیں کہ بس تم تیاری کرو کل ہی جا رہے ہو دنیا سے، مطلب یہ اس طرح سے نہیں، مطلب ایسے بعض کہتے ہیں بس اب آپ تیاری کر لیں، اور بعض ایسے بھی کرتے ہیں کہ نہیں یار زندگی بہت ہے، جیو مزے کرو یہ وہ۔ ان کو آپ نے جو نصیحتیں کریں انہیں یہ کہنا کہ بھائی دیکھو کہنا میں ملنے آیا ہوں، ہو سکتا ہے ہماری ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہو جائے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، امید ضرور دلائیں انہیں، کہنا لیکن جتنا وقت آپ کے پاس ہے نا، اس وقت میں آپ نے جس حالت میں بھی ہیں، خواہ آپ پاک ہیں نہیں بھی پاک، ایسی حالت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک نہ کر سکیں، کوئی بات نہیں، ایسی حالت میں نماز جائز ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے آپ نے، آپ بے شک لیٹے لیٹے پڑھ لیں، بنا طہارت کے پڑھ لیں، اشارتاً تیمم کر کے ہاتھ منہ پہ بس پھیر لیں وضو کے اشارے سے، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو بس آپ اشاروں سے نماز بھی پڑھ لیں، وہ ٹھیک ہے۔ نماز آپ نے ضرور رکھنی ہے، اور ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درود شریف یہ آپ جاری رکھیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اور تیسرا انہیں کہنا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی لین دین ہے نا، کوئی لینا دینا، کوئی قرضہ، کوئی اس قسم کے پینڈنگ معاملات، وہ میک شور کریں کہ وہ آپ کے ذمے کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی قرضہ نہ ہو، اگر ہے تو کسی کے ذمہ داری کوئی آپ سے لے لے، کوئی ٹرسٹ وردی بندہ جس پہ آپ کو اعتماد ہو کہ ہاں آپ فکر نہ کریں میں اتار دوں گا۔ باقی جو آپ کے کوئی انہیریٹنس ہے، کوئی اس قسم کے مالی معاملات ہیں جو دینے دلانے والے ہیں فیملی کو، رشتہ داروں میں یعنی اپنے اولادوں میں کسی کو، وہ معاملات آپ کوئی بھی ایسی تقسیم نہ کیجیے گا جو اللہ کے اور رسول اللہ کے خلاف ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ بس انہیں یہ کہیں کہ بھئی اگر کوئی تقسیم کرنا ہے، میری تقسیم میں کہیں پر قرآن و سنت کی مخالفت ہو، وہ چھوڑ کے، میری بات کو چھوڑ کر اللہ رسول کی بات کے مطابق آپ نے تقسیم کرنی، تاکہ مجھے اس کا اللہ نہ مواخذہ کرے۔ غلطی ہو سکتی انسان سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی بچے کو بچی کو زیادہ دے دیا ہو اس کے حصے سے، اور اس کا حصہ بنتا کم ہو، یا حصہ کم دیا بنتا زیادہ تھا۔ یہ ساری چیزیں انہیں کہنا ایسے مالی معاملات جو ہے نا کہ جس پہ، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں کہ اس پہ قیامت کے دن بندے سوال کر سکتے ہیں اللہ کی عدالت میں کہ اللہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف لے کر دو۔ وہاں پہ کوئی رشتہ داری نہیں دکھاتا، وہاں پہ ہر کوئی اپنا اپنا حق مانگتا ہے، اور نیکیاں چلی جاتی ہیں بندے کی، ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو کہنا اس لیے میک شور کریں کہ آپ کے کسی قسم کے ایسے جو وراثت کے معاملات ہیں وہ بھی پینڈنگ نہ ہو۔ یہ تقریباً 4 باتیں ہو گئیں۔ آخری بات یہ کہ آپ کے جتنے عزیز و اقارب ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا یا کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، کسی کے ساتھ بھی، دوست، رشتہ دار، بہن، بھائی، کوئی بھی ہیں، آپ نا while you are in this situation سب کو نا جس کو موقع ملتا ہے کال کریں، انہیں کو بھائی میرے سے دل میں کوئی تمہیں ہو تو مجھ سے گلا شکوہ اپنا دور کر لو اور مجھے معاف کر دو، کوئی میرے سے غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، اگر کوئی بات کلیئر کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر لو، تو میرے سے ہر قسم کی جو غلطی ہوئی ہو اس کو معاف کرنا، نہ بھی ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ یہ آپ 3-4 کام کرتے رہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں ہی یہ جو اس قسم کے معاملات ہیں سارے نمٹا دیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ایسی رقم موجود ہے، نہیں بھی ہے، تھوڑے بہت بھی ہیں، 5 روپے بھی ہیں، روزانہ اپنے ہاتھ سے کسی کو پیسے دیے کہ بھئی باہر کسی فقیر کو، کسی مظلوم کو، مسکین کو 5 روپے ہی دے دو، 10 روپے ہی دے دو، چھوٹا صدقہ بھی بے شک کرتے رہیں جتنے دن آپ حیات ہیں، کسی کو پانی پلا دیا، یہ سارے اعمال آپ کریں۔ 5 تقریباً میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہے،
نماز ہے، ذکر تسبیح درود شریف، یہ ہو گیا، لین دین کے مالی معاملات، آل کائنڈز آف مانیٹری افیئرس، پھر اس کے بعد صدقہ اور لوگوں سے معافی. یہ 5 چیزیں کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، وہ بہت مطمئن رہیں گے. اور زندگی اللہ چاہے تو شاید صدقے سے زندگی بڑھا بھی دے، ہمیں تو نہیں پتہ، تو زندگی بڑھتی ہے صدقے سے، ہمیں معلوم ہے. تو یہ کرتے رہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہتریاں کرے گا، اللہ ان کو زندگی، تندرستی، صحت اور عافیت کے ساتھ دے، شفاء کاملہ دے. اور شفاء کی دعا ہم ابھی بھی کرتے رہیں گے، وہ بھی اپنے پہ دم وغیرہ کرتے رہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے اور آخری 3 قل پڑھ کے پھونکتے رہیں انشاءاللہ، امید نہ چھوڑیے. ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.